میں پکاریں، دلی دلی انڈیا کا شہر، اور غوث پاک ہیں بغداد میں، بہاؤالدین نقش بند ہیں بخارا میں، یہ ہیں دلی میں، اور غوث اعظم کو وصال کیے ہوئے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، یہ 13ویں صدی کا واقعہ ہے، تو غوث اعظم کو اس وقت وصال کیے ہوئے 8 صدیاں ہو گئی تھیں، اب 10 صدیاں ہو گئی ہیں۔ اب غوث اعظم کو قبر میں کون بتا گیا کہ دلی کے ایک شہر بریلی کے ایک محلے کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام احمد بریلوی ہے، سید احمد ہے، اور وہ روح آ گئی، اور پھر صرف آئی نہیں، پورا مہینہ رہی۔ اب کون بتائے کہ وہ روح اگر دلی آ گئی سید احمد بریلوی کے پاس ان کو فیض دینے، تو قبر سے اس کو آنے کی اجازت کس نے دی، یا جنتوں سے کیسے وہ آ گئے؟ جب ہمارے سنی کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا تو آگے سے بڑے سوالات ہیں، میں وہی سوالات دہرا رہا ہوں کہ جناب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ یہاں پر 11ویں دیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کیا پتا، تو جناب ان کی روح کو کیسے پتا؟ وہ تو جنت میں تھے۔ کیا اشتہار بنوایا تھا سید احمد بریلوی نے جو جنت میں بھیجا تھا کہ میں جناب پیدا ہو گیا ہوں، اب آپ مجھے نوازنے کے لیے تشریف لے آئیں؟ تو حضرات محترم ہمارے لیے پیمانہ اور کیوں، اور اپنے بزرگوں کے لیے پیمانہ اور کیوں؟ تو عام عوام الناس کو یہ پتہ چل گیا کہ قبروں پہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ حاضر ہو کے ان سے اگر بندہ کوئی دعا کرے تو وہ شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ اولیاء کاملین کی بھی سنت ہے، اور جو دیوبند حضرات کے بڑے علماء ہیں ان کا بھی طریقہ کار رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آج اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے یا ان چیزوں کو بار بار نیٹ پر اچھال رہا ہے تو وہ بندہ صرف انتشار چاہتا ہے، صرف افتراق چاہتا ہے، وگرنہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت یہ ضرور کہتے ہیں کہ قبروں پہ جائیں لیکن احتیاط سے جائیں۔ ہم کہتے ہیں قبروں پہ جائیں، حاضری احتیاط سے دیں۔ اگر کوئی جاہل بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے کسی قبر کو سجدہ کرے یا وہاں پہ جاہلانہ حرکتیں کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کا وہ عقیدہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں، وہ کسی کی جہالت ہو سکتی ہے۔ جتنا آپ خود اس جہالت کے خلاف ہو اتنا ہی ہم اس جہالت کے خود خلاف ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قبروں کی حاضری سنت مصطفیٰ ہے، لیکن ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جملہ اس حوالے سے بڑا مشہور ہے، آپ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب قبر پہ جاؤ تو رکوع کے برابر جھکنا بھی حرام ہے۔ رکوع کے برابر جھکنا بھی کیا ہے؟ یعنی قبروں پہ جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور کہو، کیونکہ درس قرآن و حدیث ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے معمولات اہل سنت جو ہیں ان کو درس قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں جو ہیں وہ نکل جائیں، اور جن کو پتہ نہیں ان کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیزیں جہالت ہیں اور کون سی چیزیں ہمارا عقیدہ ہیں۔ تو مزارات کی حاضری سنت مصطفیٰ ہے، مزارات کی حاضری سنت صحابہ ہے، مزارات کی حاضری اولیاء کاملین کی سنت ہے، مزارات کی حاضری حتیٰ کہ سید احمد بریلوی کی بھی، مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی، ان کا بھی طریقہ کار ہے۔ ہاں رہ گئی بات اگلی، وہاں پہ سجدے کرنا یا وہاں سے ہم تو آپ نے تو مدد لے لی نا، ہمارے علماء اہل سنت تو عوام اہل سنت کو اتنی احتیاط بتاتے ہیں کہ جاؤ ضرور
فاتحہ خوانی کرو لیکن دعا رب العالمین کی بارگاہ میں کرو۔ چیز ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے ولی سے بھی کہہ دیا تو شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، غلط نہیں ہے، غلط پھر بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں احتیاط کرو کہیں شرک کا شائبہ نہ ہو جائے۔ اولیاء کاملین کے مزارات پہ حاضری اس لیے دیتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور وہاں ان رحمتوں کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حضرت علی حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں جب گیا نا تو میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضر ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضر ہو کے، اب ان کو نہیں پتا علی حجویری کو جنہوں نے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو سب سے پہلا مسلمان محمد مصطفیٰ کی طرف سے اسلام کا مبلغ بن کے آیا، ان کو نہیں پتا کہ مزارات پر حاضری دینا شرک ہے یا ان توحید ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر انور پہ حاضر ہوا۔ بلکہ میں کچھ دن پہلے ہماری یہ کلاس ہوتی ہے طالبات کی جس میں ترجمہ تفسیر پڑھاتا ہوں، تو ایک آیت طیبہ آ گئی، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا تو حضرت عثمان بن حنیف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ عطر پہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ امت پیاسی مر رہی ہے، بارش کی دعا کر دو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور کی قبر پہ حاضر ہو کے کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا ملا نہیں، جس نے توحید پیغمبر سے پڑھی، جس نے دین مصطفیٰ سے لیا، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ امت پیاسی ہے، دعا فرما دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ دعا کر کے گھر آئے رات کو سوئے تو حضور خواب میں ملے، فرمایا صبح عمر فاروق کو میرا سلام دینا اور ان کو خوشخبری دینا کہ بارش ہو جائے گی، اور ساتھ ان کو کہنا کہ ذرا سمجھ بوجھ سے کام لو۔ جملہ کیا بولا؟ سمجھ بوجھ سے۔ جب صبح اٹھے تو حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم خلیفہ برحق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے امیر المومنین میں نے کل حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، رات کو حضور میری خواب میں آئے، انہوں نے عرض میری سن لی اور ساتھ خوشخبری دی اور فرمایا کہ عمر کی عدالت میں جانا اور اس کو میرا سلام کہنا اور خوشخبری دینا بارش ہو جائے گی، اور ساتھ اس کو کہنا ذرا سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اب جواب میں عمر فاروق رونے لگ گئے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور مختلف تواریخ میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، اور مصنف ابن شیبہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے۔ اب گئے تو ایک صحابی تھے، جب خواب کا واقعہ سنانے آئے تو امیر المومنین تخت پہ بیٹھے ہیں، مسند خلافت پہ ہیں، اور سارے نبی کے صحابہ محفل میں موجود ہے، اور اتنے صحابہ کی موجودگی میں وہ خواب بیان کر رہے ہیں۔ اگر قبر پہ جا کے حضور سے استمداد کرنا بدعت ہوتا، شرک ہوتا، توحید کے خلاف ہوتا، تو کم از کم ایک صحابی رسول تو بولتا کہ اے بلال بن حارث مزنی تم گئے کیوں، اور کوئی بھی نہیں بولا۔ تو امیر المومنین تو ایسے معاملات میں بڑے سخت تھے، ان کی تو تلوار فوراً باہر آ جاتی تھی، وہ کیوں نہ بولے کہ تم گئے کیوں، یہ واقعہ یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ الٹا کیا ہوا، رونے لگ گئے۔ حضرت عمر کے رونے کا مطلب آپ سمجھتے ہو؟ یہ واقعہ سن کے رونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس واقعہ کی تصدیق فرما رہے ہیں، حضرت بلال بن حارث مزنی کے اس عمل پر مور لگا رہے ہیں، اور ان کو جو خواب آیا اور پیغمبر نے جو خوشخبری دی اس کی صداقت پر امیر المومنین فاروق اعظم رو کے اس کی صداقت پر مور لگا رہے ہیں، اور ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ مجھ سے چھوٹتی وہ بات ہی ہے جو میرے بس میں نہ ہو،
جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے اور بھی واقعات ہیں، لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، تو پھر اس جملے کے ساتھ ہی ایک آیت طیبہ پڑھی قرآن کی، فرمایا اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ ثم قرأ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 75 ہے کہ حضور نبی کریم نے یہ آیت ساتھ پڑھی، اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3127، اور اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذالک، کہ اس کائنات میں لآیات للمتوسمین، جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس سے پہلے جملہ حضور نے اپنی حدیث کا بولا اور پھر یہ آیت طیبہ پڑھی، فرمایا اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ۔ آپ ایک حدیث پاک عموماً علماء سے سنتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ دنیا میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا۔ اب آگے سے وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، تو رب العالمین ہے، اے رب العالمین تو بھلا کیسے بیمار ہو سکتا ہے، اے رب العالمین تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اما علمت ان عبدی فلانا مرضا فلم تعدہ، فرمایا میرا فلاں بندہ جب بیمار ہوا، بندہ میرا تھا، وہ بیمار ہوا تو تو نے عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ، جان لو اگر تم اس کی عیادت کرتے، لوجدتنی عندہ، مجھ رب کو اس کے پاس پا لیتے۔ اب علماء نے یہاں پہ بڑی وضاحت لکھی ہے، علماء کہتے ہیں اب یہ ننگا ہونا، بیمار ہونا، بھوکا ہونا، ان کا تعلق جسم سے ہے، اور یہ جسم کی کمزوریاں ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا بنا لے، اللہ کہہ دے یہ بندہ میرا ہے، اور اس بندے کو اپنا بنا لے، تو فرمایا جب اپنا بنا لے تو جسم کی کمزوریاں بھی اپنی طرف اگر منسوب کر دیتا ہے، یعنی یہ جسم کے متعلق کمزوریاں ہیں نا، تو ان روحوں کا کیا حال ہوگا جن کے بارے میں سورہ النازعات میں اللہ نے فرمایا فالمدبرات امرا، مجھے ان روحوں کی قسم جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اب علماء سے پوچھا گیا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاء اللمعات میں لکھا کہ فالمدبرات امرا سے مراد اللہ کے وہ نیک اور اولیاء اور صالحین بندوں کی روحیں ہیں کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان روحوں کے ذمے کائنات کا انتظام عطا فرما دیتا ہے۔
حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے کسی نے پوچھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امداد اللہ مہاجر مکی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا ولی ظاہری زندگی میں زیادہ روحانی طاقت رکھتا ہے یا فوت ہونے کے بعد زیادہ روحانی طاقت رکھتا ہے؟ اب جواب حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، انہوں نے فرمایا مجھے سوال کا جواب دینا تھا تو الٹا سوال کیا. انہوں نے کہا ایک پہلوان آدمی کشتی کر رہا ہو تو وہ اپنا قمیض اتار کے اچھی کشتی کرے گا کہ قمیض پہن کے، چادر پہن کے، پٹکا پہن کے، پگڑی پہن کے، سارا لباس پہن کے اچھی کشتی کرے گا یا سارا اتار کے اچھی کشتی کرے گا؟ تو اس نے کہا ظاہر بات ہے کہ جب قمیض اتارے گا تو بڑے کھلے انداز سے کشتی کرے گا. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا جواب ہے، علماء دیوبند کے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اس کی طاقت کے سامنے اس کا جسم آستین کی طرح ہوتا ہے، یہ اس کی طاقت میں رکاوٹ ہوتا ہے. اگر یہ قمیض اتر جائے، آستین اتر جائے، تو جس طرح پہلوان بغیر آستین کے اچھی کشتی کرتا ہے، اسی طرح اللہ کا ولی اس جہان سے جب پردہ کر جاتا ہے، اس جسم کے لباس سے نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روحانی طاقت میں اضافہ فرما دیتا ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اس حدیث پاک سے اس چیز کا پتہ چل گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے قبرستان جانا. اب دوسری بات اسی حدیث کا اگلا جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، فرمایا ثم انصرف الی المنبر، نماز پڑھانے کے بعد حضور منبر پہ آپ نے تشریف رکھی. اب ان لفظوں پر ذرا غور کرنا، بچوں کے تو سمجھنے کی یہ باتیں نہیں. میں خوش بخت ہوں، ماشاءاللہ ان کی محنت ہے کہ جو بندے ہیں وہ سمجھدار ہیں سارے اور بات سمجھ رہے ہیں. اب آپ کے قبرستانوں میں منبر ہے، اود میں آپ بھی گئے عمرہ ادا کرنے کو، منبر آپ نے دیکھا؟ قبرستانوں میں منبر ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ منبر تھا تو نہیں، لیکن حضور نبی کریم جب اود کی قبروں، اود کے شہداء کی قبروں پر آئے، ان کے لیے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ منبر اٹھا کے لے آؤ. اب منبر آ گیا اور منبر پہ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے. اب جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ عرس کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھو بھی آپ کو پتہ ہے کہ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ان کے مزار ہوتے ہیں تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں گدی نشین صاحب ہوں یا کوئی عالم دین اور ہو، وہ منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو واعظ و نصیحت سناتے. تو عرس کی ساری تقریب کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے منبر پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو دین کی باتیں بتانا. باقی جو وہاں پہ موت کے کنویں لگائیں، سرکس لگائیں، اس چیز کے قائل ہم بھی. بلکہ میں ایک عرس پہ حاضر ہوا، میرا خطاب تھا، تو میری تقریر سے پہلے انہوں نے دھمال ڈالی ہوئی تھی اور ڈھول بج رہا تھا. تو میں نے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، میں ان کو اتنا ہی کہا اپنی تقریر میں، تقریر کرتے کرتے تو میں نے عرض کیا کہ یہ جب میرا خطاب ختم ہوگا تو آپ دعا کریں گے نا ان بزرگوں کے لیے جن کا عرس ہے، تو پھر کہیں گے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے تلاوت کی، نعت پڑھی، جو واعظ و نصیحت کی اور جو 1 گھنٹہ ڈھول بجایا، ان سب کا ثواب. وہ سارے ہنس پڑے جیسے آپ ہنس پڑے. میں نے کہا ہنسے کیوں؟ انہوں نے کہا جناب ڈھول بھی چوکڑ چھڈو. میں نے کہا جناب بجایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس کا، میں نے کہا ثواب ہوگا نا ڈھول کا بھی؟ کہتے نہیں ڈھول کا ثواب نہیں ہے. تو میں نے کہا بھی کام تو وہ کیے جاتے ہیں نا جن کا پھر بعد میں دعا کے وقت بندہ عرض کرے یا اللہ
ان کاموں کا ثواب ان بزرگوں کی روح کو ہم پہنچاتے ہیں. تو جو اگر آپ نے ڈھول کا ثواب نہیں پہنچانا، انہوں نے کہا جی ثواب کیا پہنچانا ہے، اس کا ثواب ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا پھر جس کا ثواب ہوتا ہی نہیں، اللہ کے ولی کامل کے مزار پہ وہ کام کر رہے ہو، بلکہ اس سے رحمان خوش نہیں ہوتا، شیطان خوش ہوتا ہے. تو آپ بتاؤ جس کام پہ شیطان خوش ہو اس پہ وہ ولی کامل خوش ہوگا جس کا عرس منایا جا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ جس طرح دیوبند حضرات یا دیگر حضرات اس قسم کے عرسوں کے خلاف ہیں، ہم بذات خود اس قسم کے عرسوں کے خلاف ہیں. اگر آپ نے عرس دیکھنا ہے نا کہ کون سا عرس صحیح ہوتا ہے تو سیال شریف چلے جاؤ، اور پھر اگر آپ نے عرس دیکھنا ہے نا تو بیرا شریف چلے جاؤ، اور پھر اگر آپ نے عرس شریعت کے مطابق دیکھنا ہے تو حضرت کیلیاں والا شریف چلے جاؤ. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کنجریوں کا ناچ اور دمال یا قوالیوں کا نام عرس نہیں ہوتا، بلکہ عرس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کی یاد میں مسلمان اکٹھے ہو کے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں. اور وعظ و نصیحت عرس کا مرکزی کردار ہے، اور وہ ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے گویا 8 سال بعد مصطفیٰ کریم مدینہ شریف سے نکل کے شہدائے احد کی قبروں پہ تشریف لا کے آپ نے ممبر بچھایا، منگوایا مدینے سے، اور ممبر پہ تشریف رکھ کے پورا ان شہدائے احد کا عرس منا کے امت کے لیے کام آسان کر دیا کہ اگر کوئی الزام لگائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ عرس میں محمد مصطفیٰ واضح و نصیحت کر کے شہدائے احد کی قبروں پہ یہ سنت سے ثابت کر رہا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نیکی کا کام جاری رکھنا. تو حضرات محترم یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور اب یہ دوسرا نقطہ ہے. 10 مسائل ہیں اس حدیث پاک کے، ٹائم تو ہو گیا 2 میں ہی، تو بہرحال میں جلدی کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ اس حدیث سے یہ نکلا، پہلا مسئلہ زیارت قبور، اور دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے عرائس، اس کا مرکزی کردار واضح و نصیحت، حضور کی نعت جو حسان ابن ثابت بھی پڑھتے تھے، اور وہ بھی سنت صحابہ ہے، بلکہ خدا کی بھی سنت ہے. یا نبی کی نعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد واضح و نصیحت ہوتا ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی سنت سے اس کو ثابت کیا، اور ممبر پہ تشریف رکھ کے شہدائے احد کے مزارات کے پاس ان صحابہ کرام کے سامنے کیا کیا؟ خطاب فرمایا. کیا کیا؟ خطاب فرمایا. تیسری بات یہ ہے کہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تیسرا نقطہ اس میں، کہ آپ نے وہ دعا مانگی بخشش کی ان صحابہ کے لیے، تو پتہ چلا بس صرف مزارات پہ آخرت کی یاد کے لیے جانا نہیں، بلکہ دعا کرنا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 4، اس پہ مزید میں بول سکتا ہوں، اس کا مواد آپ عموماً سنتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں. جب جانا ہے سنت بن گیا تو پھر دعا مانگنا بھی سنت بن گیا. پھر نمبر 5، حضور نے فرمایا اگلا لفظ اس حدیث کا، فرمایا انا فرتن لکم، میں تمہارے لیے پیش رو ہوں، یعنی میں جانے والا ہوں آخرت میں، تم جب آؤ گے تو اگلا انتظام میں کر دوں گا. یہ اس حدیث پاک کا یہ چوتھا مسئلہ جو اس سے مستنبط ہوا. 5واں مسئلہ، اگلا لفظ آپ نے فرمایا انا شہید علیکم، اسی حدیث کا جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عنوان بنایا، فرمایا انا شہید میں تم پر گواہ ہوں. اور گواہ اگر جج کے سامنے یہ کہہ دے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نہ میں نے آنکھوں سے دیکھا نہ میں نے کانوں سے سنا، تو کیا جج اس گواہ کی گواہی قبول کرے گا؟
حاضر ناظر تے وچوں اونج ہی نکل گیا. اگر جج کے سامنے گواہ جائے اور گواہ یہ کہے کہ جج پوچھے کہ تم نے یہ واقعہ دیکھا، وہ کہے میں نے نہیں آنکھوں سے دیکھا، نہ آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا، تو جج اس کی گواہی قبول کرے گا؟ حضور فرما رہے آنا شہید علیکم، میں تمہارا گواہ ہوں، یعنی تمہارے اعمال کو جانتا ہوں. اس پر بڑی حدیثیں ہیں علماء کرام سے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے اعمال صبح شام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں نام لے کر. جب بندہ درود پڑھتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں اس کا نام، اس کے والد کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے. تو درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو درود تو وہ پڑھ رہا ہے نا، تو اس کے والد کا نام سونے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے. درود تو مصطفیٰ پہ پڑھ رہا ہے نا. یہ درود کی کتنی برکت ہے کہ پڑھنے والے کے والد کا نام مصطفیٰ کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس شہید کے لفظ پر قرآن پاک کی آیات بھی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب وجینا بیکا علی ہؤلاء شہیدا، میں نے ان سب پر آپ کو گواہ بنا دیا. تو اگلا نقطہ جو نمبر 6، حضور نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا اسی حدیث پاک کا، فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، میں اب بھی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. میں اب بھی حوض کوثر تھے کہاں پہ؟ اود میں. بیٹھے کہاں پہ تھے؟ منبر پہ. روایت کس کی ہے؟ عقبہ بن عامر کی. حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف. حدیث کا سٹیٹس کیا ہے؟ صحیح حدیث. اور پھر اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے یہ لفظ حضور کے سنو، فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي، حوضی، میں اپنا حوض الآن اب دیکھ رہا ہوں. پتہ چلا مصطفیٰ اود کے میدان میں ہو، نبی کے قدم فرش پر ہوں، میرے رب کی عطا سے. سمیع و بصیر خدا ہے. لوگوں کو اصل میں انہاں روڑا پہ جاندہ رب دا وہ کدے گیا. رب العالمین کا سمیع ہونا، بصیر ہونا ذاتی ہے. انبیاء کا سمیع، بصیر اور اولیاء کا ہونا رب کے اذن اور اجازت سے ہے. تو فرمایا کہ میں اب بھی حوض کوثر کو ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے ایک دفعہ جماعت کرائی ہوئی تھی تو پیچھے کسی بندے نے تیسری صف میں شرارت کی، کوئی بولا. حضور نے نماز مکمل کی تو پیچھے مڑ کے کہا کہ جو بول رہا ہے مجھے پتہ ہے، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ چھٹا مسئلہ یہ نکلا کہ حضور کی نگاہ نبوت کی بلندی اتنی ہے کہ آپ فرش پہ کھڑے ہوں تو رب کے عرش پر نگاہ پڑتی ہے، اور اگر نیچے دیکھیں تو آپ کی نگاہ زمین کی تحت الثری تک جاتی ہے. اور 7واں نقطہ اس حدیث پاک سے یہ نکلا، اگلا جو لفظ حضور نے فرمایا، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں. جب مصر فتح ہوا نا، عراق فتح ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، یہ حدیث پاک پڑھتے تھے حضرت، حالانکہ یہ حدیث پاک روایت حضرت عقبہ بن عامر کی ہے لیکن مشہور تھی صحابہ میں. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ پڑھتے اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے، وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی، اے عمر فاروق، تو آپ نے اگر مصر فتح کیا، عراق فتح کیا، فلسطین فتح کیا، تو یہ بشارت مصطفیٰ دے گئے ہیں، اس کی چابیاں حضور کے پاس پہلے ہی موجود ہیں. اگلا جو
اب اس کے تحت بڑا کچھ آتا ہے، زمین کے جتنے خزانے، علم غیب بھی تو ایک خزانہ ہی ہے نا.